السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سبق سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 64 تا 68۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جب مقابلہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو پہلے موقع کیوں دیا وار کرنے کا؟ جادوگروں نے لوگوں کی آنکھوں کو کیسے دھوکہ دیا؟ موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کے دل میں ڈر کیوں آیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیا تسلی دی؟ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا۔ جادوگر میدان میں آ گئے، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو نصیحت کی تو ان کے درمیان کچھ اختلاف پیدا ہو گیا، وہ ڈگمگا گئے، پھر وہ اکٹھے ہو گئے۔ اکٹھے ہو کے تو انہوں نے کہا کہ چلو اپنے انتظام مکمل کرو اور میدان کی طرف آؤ۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تو اپنی تدبیر جمع کرو، اپنے ارادوں کو پختہ کرو۔ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، پھر صفے باندھ کر میدان میں آؤ۔ اجمعوا، اجمع یجمع، اجمع یجمع۔ اجمع کا معنی ہے کہ ارادے کو مضبوط کرنا، اجمع کا معنی جمع کرنا، اجمع کا معنی پختہ کرنا، ارادہ کرنا، یہ سب معنی دیتا ہے۔ اجمع اس نے جمع کیا، اس نے عزم کیا۔ یجمع وہ جمع کرتا ہے، وہ عزم کرتا ہے۔ تو یہ لفظ ہے اجمعوا، یہ امر ہے کہ پختہ کرو، مرتب کرو، جمع کرو۔ قاعدہ تدابیر، پلاننگ، منصوبہ بندی، کم اپنی۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تو چلو اپنے پروگرام کو فائنل کرو، اسے ترتیب دو۔ ثُمَّ، پھر، ائتوا صَفًّا، ائتوا آؤ۔ اتا یاتی، اتا وہ آیا، یاتی وہ آتا ہے، یاتون وہ آتے ہیں، اور تاتون تم آتے ہو۔ تو یہ جو ہے ایتو، یہ امر ہے، اس کے معنی ہے آؤ۔ صفاً، صفوں میں، قطاروں میں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، چلیں اپنا پروگرام ترتیب دیں، پھر قطاروں میں آ جائیں۔ جادوگر آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ اب اپنے پروگرام کو فائنل کر کے، مرتب کر کے قطاروں میں جمع ہو جائیں، میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ، فرعون کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ کامیاب کون ہوگا؟ کامیاب وہ ہوگا جس نے آج غلبہ پا لیا، جو آج غالب آ گیا نا اس میدان میں، اس جادو میں، اس مارکے میں، تو وہی کامیاب ہوگا۔ وقد، اور یقیناً، افلح، کامیاب ہو گیا، الیوم، آج کے دن، من، جس نے، یہ لفظ ہے من، نون کے نیچے آنے والی کسر یہ صرف ملانے کے لیے ہے۔ استعلا، لفظ ہوتا ہے اعلیٰ، بلند، اونچا، اور استعلا الف سین آتا آ جائے تو اس کے معنی ہو جاتے ہیں طلب کرنے کے۔ جیسے ہے نا غفرا، اس نے معاف کر دیا، استغفرا، اس نے معافی طلب کی۔ تو استعلا میں یہ طلب کے معنی پائے جاتے ہیں، اب بلندی کے لیے کوشش کرنے کے معنی پائے جاتے ہیں۔ من استعلا، جو بلند ہوگا، جو
بلندی پائے گا، جو غالب آئے گا۔ وقد افلح اليوم من استعلا، اور یقیناً آج وہ جیت گیا، کامیاب ہو گیا، من استعلا، جس نے غلبہ پا لیا۔ اب یہ فرعون کی طرف سے اعلان ہو گیا، بھئی اب کامیاب وہ اس نے ہونا ہے جس نے اس معرکے میں غلبہ پا لینا ہے۔ اب جادوگر جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، موسیٰ آپ نے وار کرنا ہے یا ہم پہلے وار کریں؟ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ، اما ان تلقیا، آیا کہ تو وار کرے گا، و اما ان نکون اول من القا، یا ہم ہیں وہ پہلے جو وار کریں گے۔ قالوا، قال اس نے کہا، قالوا جمع ہے، انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، اما کا لفظ مرکب ہے ان اور ما سے، تو یہاں یہ معنی دے رہا ہے یا خا، آیا کہ، اما یا ان یہ کہ، تلقی القا یلقی، القا اس نے ڈالا، اس نے پھینکا، یلقی وہ پھینکے گا، تا لگا دیں یا کی جگہ پر، تلقی تو پھینکے گا۔ تو یہ لفظ کیا ہے؟ تلقی، لیکن یہاں جو ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے یہ ہے تلقی، یا کے اوپر زبر ہے۔ یہ زبر کیوں آئی؟ اس کے شروع میں ان آ رہا ہے۔ فعل مضارع کے شروع میں ان آ جائے تو فعل مضارع کو نصب دے دیتا ہے، اس ان کی وجہ سے یا کے اوپر زبر آ گئی۔ ان تلقیا کہ تو پھینکے گا، اما یا ان تلقیا کہ تو پھینکے گا، و اما اور یا ان یہ کہ نکون، کانا یکون، کانا وہ تھا، یکون وہ ہے، نکون ہم ہے، یا کی جگہ پر نون لگا دیں، نکون ہم ہے۔ ان آنے کی وجہ سے فعل مضارع منصوب ہو گیا اور نکونوں کی بجائے بن گیا ان نکونا، یہ کہ ہم ہوں، اولا پہلے، من جو القا پھینکے گا۔ کہتے ہیں جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے، قالوا یا موسیٰ، کہا انہوں نے اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا کہ تو ڈالے گا، تو وار کرے گا، و اما اور یا ان نکون کہ ہم ہیں، اول من القا جو پہلے ڈالیں گے، جو پہلے وار کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں جادوگر، موسیٰ تو نے پہلے وار کرنا ہے کہ ہم پہلے وار کریں؟ اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ قال بل القوا، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بلکہ القوا تم وار کرو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی چلیں دیکھتے ہیں، پہلے تم کر کے دیکھ لو وال، تم کیا کرتے ہو، کیا تم سانپ نکالتے ہو؟ پنجابی میں بھی یہ مثال مشہور ہے نا، کڑ لے جا تو سانپ کڑنا ہی ہے، تو تم یہ سانپ نکالتے ہو نا، نکال لو، پھینکو، دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو، پھر میں بھی کر لوں گا۔ یہ بھی جس کو یقین ہو نا اپنے آپ پر، تو وہ پہلے اپنے حریف کو موقع دیتا ہے، لے بھی پہلے تو کھیل لے، ایسی باز کھیل لیں گے۔ قال بل القوا، کہا بلکہ آپ ہی ڈالیں، آپ ہی وار کر لیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو استقامت عطا کی ہے؟ حیران ہوتا ہوں جب یہ واقعہ پڑھتے ہیں، ایک طرف پوری گورنمنٹ، پوری حکومت، اس کے پاس پھر ایک جادوگروں کی پوری فوج، ظفر موج، اور مقابلے میں تنہا دو بھائی سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بس میدان میں کھڑے ہیں، اور حوصلہ بھی یہ، چلیں کریں، آپ وار کریں، جو تم کرتے ہو کر لو۔ کیا وار کیا انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی اور اپنی لاٹھیاں پھینکی، ان کے ہاتھوں میں کوئی لاٹھیاں تھیں، کوئی رسیاں تھیں، انہوں نے پھینک دی۔ جیسے وہ رسیاں اور لاٹھیاں پھینکیں تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایسے لگا بھی جیسے واقعہ یہ رسیاں، یہ لاٹھیاں حرکت کر رہی ہیں، یہ چل رہی ہیں۔
जादूगर का यही कमाल होता है ना कि वो जो दिखा रहा होता है वो हकीकत नहीं होता। अक्सर देखा होता है ना, टेबल के ऊपर रखा हुआ है मकनत, कोई चीज़ रखी होती है, तो जादूगर बैठा उंगली से उसको कहता है दाएं हो जा, वो दाएं हो जाती है, फिर कहता है बाएं हो जा, बाएं हो जाती है। असल में क्या होता है, उस टेबल के नीचे एक बंदा और छुपा हुआ होता है, उसके हाथ में मैग्नेटिक है। जैसे वो कहता है दाएं हो जा, नीचे से वो मकनातीस को दाएं तरफ करता है, ऊपर पड़ी हुई चीज़ लोहे की वो दाएं तरफ घूम जाती है। वो बाएं तरफ करता है तो वो बाएं तरफ आ जाती है। वो समझते हैं कि ये वाकया इसने कुछ कर दिया। कोई अपनी पटारी से कबूतर को निकाल के उड़ा देता है, देखो वो कबूतर उड़ गया, पहले देखा था ही नहीं, लेकिन पहले भी था, वो देखने वाले को नज़र नहीं आया, या जो उसने बंदा रखा था देखने वाला, उसने बदयांती की, कबूतर पहले भी होता है। लेकिन वो ऐसे करते हैं कि लोगों को दिखाते हैं कि जैसे था ही नहीं। ऐसे ये ट्रिक होते हैं, हकीकत कुछ नहीं होती। फ़इज़ा हिबालुहुम व इसियुहुम युख़य्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। फ़इज़ा हिबालुहुम, फ़ा तो इज़ा के मानी होते हैं जब, लेकिन ऐसा जब आ जाए ना फ़इज़ा, तो इसके मानी होते हैं यक अचानक, फ़ौरन ही। फ़इज़ा, क्योंकि वो तैयारी तो करके बैठे हुए थे सारे, लंबी उनकी प्लानिंग थी, पूछे उनकी पूरी गवर्नमेंट थी एक। फ़इज़ा तो यक फ़ौरन ही, हिबालुहुम, हिबाल हबल से है, रस्सी है ना, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, यानी कुरान को मजबूती से थाम। हबल कहते हैं रस्सी को, हिबालो जमा है रस्सियाँ, हम उनकी, फ़इज़ा हिबालुहुम तो फ़ौरन ही, यक उनकी रस्सियाँ, व इसियुहुम, इसियो ये जमा है असा की, असा कहते हैं लाठी को, लाठी की जमा इसियो लाठियाँ, हम उनकी, फ़ौरन ही उनकी लाठियाँ और उनकी रस्सियाँ। युख़य्यलु इलैहि, युख़य्यलु ख्याल डाला गया, खय्यला युख़य्यलु, खय्यला उसने ख्याल डाला, युख़य्यलु वो ख्याल डालता है। और ये है पैसे वाइज, युख़य्यलु ख्याल डाला गया, हाँ जी, ख्याल डाला, खय्यला उसने ख्याल किया, युख़य्यलु वो ख्याल करता है। और ये है पैसे भाई युख़य्यलु, ये यहाँ या के ऊपर ज़बर आ गई तो ये पैसे वाइज बन गया। युख़य्यलु वो ख्याल करता है, और युख़य्यलु ख्याल डाला गया, ख्याल किया डाला गया, इलैहि इला तरफ ही उसकी, युख़य्यलु इलैहि ख्याल डाला गया उसकी तरफ, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वो उन रस्सियों को देखकर ख्याल पैदा हो गया। मिन सिहरिहिम, मिन से सिहर जादू, हिम उनका, मिन सिहरिहिम उनके जादू की वजह से, उनके करतब की वजह से, उनके ट्रिक की वजह से मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल पड़ गया, अन्नहा, अन्ना ये कि हा वो, हा ज़मीर है मुअन्नस के लिए आती है, उंदा मुज़क्कर के लिए हु आता है, मुअन्नस के लिए हा आती है। लेकिन पीछे देखें, ये हिबाल और इसियो ये जमा है, और ये हा की ज़मीर इन दोनों की तरफ जा रही है, रस्सियों की तरफ और लाठियों की तरफ, ये जमा है और हा वाहिद है। जो इंसानों और जिन्नों के अलावा, इंसानों और जिन्नों के अलावा जमा हो और जमा मुअन्नस हो, जमा मुअन्नस के लिए ज़मीर मुअन्नस वाहिद की लगाते हैं और फ़ेल भी मुअन्नस वाहिद। अन्नहा ये कि वो, तसआ, तसआ सा वो दौड़ा, यसआ वो दौड़ता है, जैसे साई करते हैं, जाते हैं जो हज उम्रे के लिए, तो वो सफ़ा मरवा के दरमियान एक जगह है, वहाँ थोड़ी जगह पर दौड़ लगाते हैं, सा दौड़ा, यसा वो दौड़ता है, और तसा तू दौड़ता है।
یا مونس غیب کے لیے آتا ہے وہ دوڑتی ہے، انہا کہ وہ تسعی دوڑ رہی ہیں، فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ پس اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں، یُخَیَّلُ إِلَیْهِ انہیں خیال ڈالا گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال ڈالا گیا، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کو لگا کہ وہ والسیاں ہیں اور دوڑ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام آخر ایک انسان تھے، تو انسانی ناطے سے موسیٰ علیہ السلام تھوڑے پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، وَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ اب موسیٰ علیہ السلام کیا بنے گا اس مارکے میں، اس میں کیا بنے گا ہمارے ساتھ کہ اس سامنے اتنا مجمع بھی ہے، اتنے لوگ ہیں، تو ان لوگوں کی موجودگی میں اگر یہ غالب آ گئے تو میرا کیا بنے گا؟ تو میں نے دعویٰ بھی بڑا کیا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اور پھر یہ مقابلے پہ آ گئے ہیں اور ان کی واقعہ رسیاں جو ہیں اور وہ دوڑ رہی ہیں، آسے بھی ڈنڈے بھی دوڑ رہے ہیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ پھر اوجاسا محسوس کیا، اوجاسا نیا لفظ ہے، یاد کر لیجئے، اوجاسا محسوس کیا، فی میں نفس دل ہی اپنا، فی نفس ہی اپنے نفس میں، اپنے دل میں، خیفتاً ایک ڈر، موسیٰ علیہ السلام نے، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً مُوسیٰ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ اب اس ڈر سے یہ نہ کچھ تصور کرے کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، لیکن کیا تھے؟ انسان تھے۔ اب انسان جو ہے وہ غیب تو نہیں جانتا، اب انہیں موسیٰ علیہ السلام کو یہ نہیں پتہ چلا کہ یہ پیچھے کوئی ٹریک ہو رہا ہے، کوئی کرتب ہے جس کی وجہ سے وہ ہلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اکثر میں ایسا نہیں ہے۔ تو جیسے ایسے کئی دفعہ ہم بھی دیکھتے ہیں کوئی جادوگروں کے کرتب کرتے ہوئے، یہ ویڈیو پہ بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں یہ اس نے کیا کر دیا، لیکن جب وہ اس کی حقیقت کھلتی ہے پتہ چل جاتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ چھوٹے ہوتے ہم بھی یہ ماچس کی ڈبیاں لیتے، اس کے ایک طرف دھاگا ڈالتے سرخ رنگ کا اور سفید رنگ کا، جب دوسری طرف سے نکالتے تو سرخ دوسری طرف ہوتا، سفید دوسری طرف ہو جاتا تھا، دیکھنے والا حیران ہو جاتا تھا یہ کیا ہے، لیکن دھاگا جا رہا ہے جی، اوپر سفید ہے نیچے سرخ ہے، جب باہر آ رہا ہے تو سرخ اوپر ہے سفید نیچے ہو جاتا ہے، دیکھنے والا تو پریشان ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہے وہ ایک ٹرک ہے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام کو تو اس ٹرک کا پتہ نہیں تھا، غیب نہیں جانتے تھے، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ایک ڈر محسوس کیا ہے، تو فوراً چونکہ مالک جو ہے نا اللہ اکبر، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اور اس کی نظر ذرے کائنات کے ذرے ذرے پر ہے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ قُلْنَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا موسیٰ ڈرنا، کامیاب تو ہی ہوگا، بلند تو ہی ہوگا۔ قُلْنَا قَالَ اس نے کہا، قُلْنَا ہم نے کہا، لا تخف خافا یخاف، خافا وہ ڈر گیا، یخاف وہ ڈرتا ہے، اگر یا کی جگہ پر تا لگا دیں تخاف تو ڈرتا ہے۔ اب تخاف اس نظر پر اس لفظ پر ذرا نظر رکھیں، چونکہ آپ کو پاس ویڈیو نہیں ہے نا، جب ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو یہ لفظ نظر آئے گا۔ تو یخاف اس کے اوپر تا لگائیں بن گیا تخاف۔ اب روکنا ہونا کسی کام سے تو فعل مضارع کے شروع میں لا لگا دیں، اب تخاف کے شروع میں ہم لا لگاتے ہیں تو آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں، فا کو ساکن کیا تو اس کے شروع میں لا ہے وہ بھی ساکن ہے پہلے سے ہی، اب دو ساکن اکٹھے ہو گئے،
فا اور اس سے پہلے الف، اب دو ساکن ہے، پڑھنے مشکل ہیں، پھر الف لا غالب، ان سب پر غالب کون ہوگا؟ موسیٰ، تو ہی غالب ہوگا، یہ غالب نہیں آئیں گے۔ قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، کہ ڈرو مت، انکا انت الاعلی، بے شک تم ہی غالب ہوگے۔ ترجمہ ایک بار دیکھ لیجئے پھر۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَهُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا، فا پھر اجمعوا مرتب کرو، قیدکم اپنی تدبیروں کو، اپنی پلاننگ کو آخری شکل دو، ثم اتوا صفا پھر صفے باندھ کر آ جاؤ۔ وقد افلح اليوم من استعلی، یقیناً آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب رہا۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقیا، یا یہ کہ تو پھینکے گا، و اما یا ان نکون، ہم ہیں اول من القا، پہلے جو پھینکیں گے۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، بل القوا، بلکہ تم ہی پھینک لو۔ فَإِذَا، تو اچانک، حبالہم و عصیہم، ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں، یخیلو، خیال ڈالا گیا، الیہ، اس کی طرف، موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال ڈالا گیا، من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے، ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال پڑ گیا، انہا تسعی، یہ کہ وہ دوڑ رہی ہیں، فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، پھر محسوس کیا اس نے اپنے دل میں ایک ڈر، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ قلنا، ہم نے کہا، لا تخف، ڈرنا، انکا انت الاعلی، یقیناً تو ہی کامیاب غالب آئے گا، تو ہی بلند ہوگا اور تو ہی غالب آئے گا۔ اب یہ وار پھر کیا بنا؟ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے وار کیا، اس کے نتیجے میں کیا نکلا، یہ ہم پڑھیں گے کل۔ اب اس سبق سے ہمیں کیا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا استقامت دی تھی کہ کس طرح فرعون اور جادوگروں کی پوری جماعت کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں، میدان میں کھڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے، اور انسان ہوتے کے ناطے سے ان کے دل میں یہ ایک خوف اور ڈر آیا جب جادوگروں کی رسیاں اور ان کے لاٹھیاں ہلنے لگیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ اسے پتہ تھا اللہ تعالیٰ کو کہ یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اتری موسیٰ علیہ السلام کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جو ہے ہر دم اپنے بندوں کے ساتھ ہے، اور جب اللہ کے حکم پر کوئی بندہ کھڑا ہے، اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے کوئی کام ہم کرتے ہیں، تو ہمیں پھر گھبرانا نہیں چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہ کام کریں جس سے جو ہمارے رب کا حکم ہے، اور اس پر ہمیں استقامت عطا کرے، اور اس کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ رہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ خوش رہیے، اور کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں، جاتے ہوئے حاضری بھی لگا دیجئے، ویڈیو ایک بار دیکھ لیا کریں تاکہ سبق یاد ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے، اور آپ کے گھروں کو رحمت سے، خیر و برکت سے، پیار و محبت سے بھر دے۔